السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب تک ہم نے جو مسائل دیکھے ہیں، یعنی ہم اپنے تقریباً تمام مسائل دیکھ چکے ہیں، یعنی تقریباً 4 مسائل ہم دیکھ چکے ہیں، اور اس کے بعد اب ہم 5ویں مسئلے کی طرف آتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی فضیلت دیکھی، اور تکبیرات تشریق کے احکام دیکھے، پھر قربانی کے فضائل دیکھے، اور پھر اس کے بعد قربانی کے ضروری مسائل کے اوپر ہم نے اس کے 4 حصے کر کے اس کو دیکھا۔ اور اب ہم آگے دیکھنے لگے ہیں کہ جی قربانی کی کھال کے احکامات کیا ہیں۔ تو سب سے پہلے قربانی کی جو کھال ہے، اس کی کھال کی قیمت کے احکام۔ تو پہلے قربانی کی جو کھال کے احکام ہے، کہ قربانی کی کھال فروخت نہیں کی جائے۔ تو شریعت نے قربانی کرنے والے کو اس میں کئی طرح کے اختیار دیا ہے، لیکن فروخت کرنے سے اکثر صورتوں میں قیمت کا صدقہ کرنا واجب ہو جاتا ہے، بعض صورتوں میں واجب نہیں بھی ہوتا۔ یہاں ان سب مسائل کی ضروری تفصیل بیان کی جاتی ہے۔ اب یہ جو تمام آنے والے مسائل ہیں، یہ حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب مدذلہ کی مرتب جو کتاب ہے مسائل چرم قربانی سے ماخوذ ہے۔ اس میں مسئلہ بھی پہلا کہ قربانی کی کھال اپنے اہل و عیال کے استعمال میں لانا جائز ہے، مثلا جائے نماز، کتابوں کی جلد، اور مشکیزہ، ڈول، دسترخوان، جراب، جوتا، ان میں سے کوئی چیز بھی اگر بنا کر استعمال کی جائے تو بلا کرہ جائز ہے، لیکن ان چیزوں کو کرایہ پر دینا جائز نہیں۔ اگر دے دیں تو جو کرایہ ملے اس کا صدقہ ضروری ہے۔ ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ یہ بھی جائز ہے کہ کھال یا اس سے بنائی ہوئی چیز کو کسی کو ہم ہبہ کر دیں، ہبہ بلا معاوضہ۔ تو جس کو دی جائے، خواہ وہ جو ہے نا وہ سید اور مالدار ہو، یا اپنے ماں باپ اور اہل و عیال ہوں، اجنبی ہو یا رشتہ دار، کافی ہو مسلمان، بلا معاوضہ ہر ایک کو دینا جائز ہے۔ ایک اور مسئلہ بھی فقراء اور مساکین کو خیرات میں بھی دی جا سکتی ہے، مگر یہ مستحب ہے، واجب نہیں۔ قربانی کی کھال گوشت، چربی، اون، آتے وغیرہ، یعنی قربانی کے جانور کا کوئی جز کسی خدمت کے معاوضہ میں دینا جائز نہیں ہے، اگر دے دیا تو اس کی قیمت کا صدقہ واجب ہے۔ ایک اور مسئلہ ہے جی قربانی کے جانور کی جو جھول ہے، رسی ہے، ہار ہے جو گلے میں پڑا ہوا ہو، وہ بھی کسی کی خدمت کے معاوضے میں دینا جائز نہیں، ان چیزوں کو خیرات کر دینا مستحب ہے۔ قربانی کی کوئی چیز کسائی وغیرہ کو بھی اس کی مزدوری بھی دینا جائز نہیں، اس کی مزدوری الگ دینی چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ قربانی کے سے جو قربانی کی چیزیں ہیں وہ نہیں دے سکتے مزدوری کے طور پر۔ امام مؤذن کو بھی خدمت الخلق کے طور پر جائز نہیں، حق الخدمت اور معاوضے کے بغیر ہر ایک کو دے سکتے ہیں، صحیح ہے۔ تو قربانی کی کھال یا اس سے بنائی ہوئی چیز کو فروخت کرنے میں یہ تفصیل ہے کہ اگر وہ روپے کے بدلے فروخت کی تو اس رقم کا صدقہ کرنا واجب ہے۔ اسی طرح اگر کسی اور چیز کے بدلے میں فروخت کی جو باقی رہتے ہوئے استعمال میں نہیں آتی، یعنی اسے خرچ کیے بغیر اسے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا، مثلا کھانے پینے کی چیزیں، تیل، پٹرول، رنگ، روغن وغیرہ، ان اشیاء کا بھی صدقہ واجب ہے۔ یہ فقراء و مساکین کا حق ہے، کسی اور کو مصرف میں لانا جائز نہیں۔ ان اشیاء کی بدلے قربانی کی کھال اس نیت سے فروخت کرنا کہ اپنے خرچ میں لے آئیں گے، مکروہ بھی ہے، ہاں صدقہ کرنے کی نیت سے فروخت کرنے میں مذائقہ نہیں، لیکن کسی بھی نیت سے فروخت کی ہو بے نافذ ہو جائے گی، اور ان اشیاء کا صدقہ بہرحال واجب ہے۔ اور اگر قربانی کی کھال یا اس سے بنائی ہوئی چیز کسی ایسی چیز کے بدلے میں فروخت کی جو باقی رہتے ہوئے استعمال میں آتی ہے، یعنی اسے خرچ کیے بغیر اس سے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے، مثلا کپڑے، برتن، میز، جو ہے کرسی، کتاب، قلم وغیرہ، ان اشیاء کا صدقہ واجب نہیں، بلکہ ان کا وہی حکم ہے جو پیچھے کھال کا بیان ہوا، کہ خود اپنے کام میں لانا، دوسرے کو ہبہ میں بلا معاوضہ دے دینا اور خیرات کرنا سب جائز ہے۔ پھر اگر ان اشیاء کو روپے یا کھانے پینے اور خرچ ہونے والی اشیاء کے بدلے فروخت کر دیا تو قیمت جو اس سے حاصل ہوئی اس کا صدقہ کرنا واجب ہوگا۔ قربانی کی کھال وغیرہ کی قیمت کا مصرف کیا ہے؟ اوپر اور آگے ہم جن مسائل میں صدقہ کا واجب ہونا بیان کیا گیا ہے، وہ صدقہ صرف ان ہی فقراء و مساکین کو دیا جا سکتا ہے جنہیں زکوٰۃ دینا درست ہے، ٹھیک ہے جی۔ جن لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں،
انہیں یہ صدقہ بھی نہیں دیا جا سکتا۔ تفصیل ہم آگے مزید عرض کرتے ہیں۔ ایک اور مسئلہ ہے، جس کی ملکیت میں اتنا مال ہو کہ جس سے زکوٰۃ یا قربانی واجب ہو جاتی ہے وہ شرعاً مالدار ہے، اس سے یہ صدقہ دینا جائز نہیں۔ اور جس کے پاس اس سے کم مال ہو اور وہ شرعاً غریب اور مستحق کے زکوٰۃ ہے تو اسے یہ صدقہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ نابالغ بچوں کا باپ اگر مالدار ہو تو ان کو بھی نہیں دے سکتے، لیکن اگر اولاد بالغ ہو اور مالدار نہ ہو تو ان کو دیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح مالدار کی بیوی اگر مالدار نہ ہو تو اسے بھی دے سکتے ہیں۔ اگر نابالغ بچوں کی ماں وہ تو مالدار ہے، باپ مالدار نہیں ہے، تو ان بچوں کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ ایک اور مسئلہ، سید بنو ہاشم یعنی جو لوگ حضرت علی، حضرت عباس، حضرت جعفر، حضرت عقیل یا حارث بن عبد المطلب کی اولاد میں سے ہوں، ان کو یہ صدقہ دینا جائز نہیں۔ ایک اور مسئلہ، اپنے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، پردادا وغیرہ کہ جن کی اولاد میں یہ خود ہے، یہ صدقہ دینا درست نہیں۔ اس طرح اولاد، پوتے پوتی، نواسے نواسی وغیرہ کو جو اس کی اولاد میں داخل ہیں، ان کو دینے سے بھی صدقہ ادا نہیں ہوگا۔ شوہر اور بیوی بھی ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے، باقی سب رشتہ داروں کو دینا جائز ہے، بشرطے کہ وہ مستحق کے زکوٰۃ ہوں، بلکہ ان کو دینے میں 2 گنا ثواب ہے، ایک خیرات کا اور دوسرا اپنے عزیزوں کے ساتھ حسن سلوک۔ ایک اور مسئلہ ہے، فتویٰ اس پر ہے کہ یہ صدقہ کافر کو نہ دیا جائے، ٹھیک ہے۔ مزید کسی کو مزدوری یا حق الخدمت کے طور پر بھی صدقہ نہیں دیا جا سکتا۔ زکوٰۃ اور دوسرے صدقات واجبہ کی طرح اس صدقہ کی جو ادائیگی کے لیے یہ شرط ہے کہ کسی فقیر مستحق کو مالکانہ طور پر دے دیا جائے، جس میں اس کو ہر طرح کا اختیار ہو۔ اس کے مالکانہ قبضے کے بغیر یہ صدقہ بھی ادا نہیں ہوگا۔ چنانچہ اسے مسجد، مدرسہ یا شفا خانہ، کنواں، پل یا کسی اور رفاہی ادارے کی تعمیر میں خرچ کرنا جائز نہیں ہے۔ اس طرح کسی لاوارث کے کفن یا میت کی طرف سے قرض ادا کرنے میں اسے خرچ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہاں کسی فقیر کو مالک بنانا اور اس کے قبضے میں دینا نہیں بنایا گیا۔ کسی ایسے مدرسے یا انجم وغیرہ میں دینا کہ جہاں وہ غریبوں کو مالکانہ طور پر نہ دیا جاتا ہو، بلکہ ملازمین کی تنخواہوں یا تعمیر، فرنیچر وغیرہ اور انتظامی مصارف میں خرچ کر دیا جاتا ہو تو یہ جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر کسی ادارے میں غریب طلباء یا دوسرے مسکینوں کو کھانا وغیرہ مفت دیا جاتا ہو، وہاں یہ صدقہ دینا جائز ہے، لیکن اس وقت ادا ہوگا جب وہ رقم بیعینی یا اس سے خریدی ہوئی اشیاء مثلا کھانا، کتابیں، کپڑے، دوا وغیرہ ان غریبوں کو مالکانہ طور پر مفت دی جائے۔ ابھی چل میں قربانی کی قیمت مسجد و مدرسہ میں خرچ کرنے کی جو ہے نا وہ ایک صورت بن سکتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ البتہ کھال کسی غریب یا مالدار یا کھال کی رقم کسی غریب کو مالکانہ طور پر قبضہ میں دے دی، ٹھیک ہے، اور صراحت کر دی کہ تم اس رقم کی پوری طرح مالک ہو، ہمیں اس میں کوئی اختیار نہیں، پھر وہ اپنی خوشی سے اس کی رقم مسجد، مدرسہ یا کسی بھی رفاہی ادارے کی تعمیر یا اس کے ملازمین کی تنخواہوں وغیرہ میں اپنی طرف سے لگا دے تو یہ جائز ہے، مگر یاد رہے ہیلا تملیغ کے نام سے جو کھیل عام طور سے کھیلا جاتا ہے، اس سے زکوٰۃ کی طرح یہ صدقہ بھی ادا نہیں ہوتا، کیونکہ عموماً جس کو دیا جاتا ہے وہ یقین رکھتا ہے کہ مجھے اس مال کا کوئی اختیار نہیں، اگر اپنے پاس رکھ لوں گا تو لوگ ملامت کریں گے، اس خوف اور شرم سے بیچارہ یہ رقم چندہ میں دے دیتا ہے، یہ محض زبانی جمع خرچ ہے، اس طرح نہ وہ مالک ہوتا ہے نہ دینے والے کا صدقہ ادا ہوتا ہے، اسی لیے یہ رقم مسجد مدرسہ وغیرہ کی تعمیر اور انتظامی ضروریات میں خرچ کرنا جائز نہیں۔ کھال سے متعلقہ کچھ اور متفرقہ مسائل بھی ہیں کہ نمبر 1 مسئلہ کہ بعض لوگ جانور کی کھال اس طرح اتارتے ہیں کہ اس میں چھری لگ کر سوراخ ہو جاتے ہیں، یا کھال پر گوشت لگایا جاتا ہے جس سے کھال کو نقصان پہنچتا ہے، بعض لوگ کھال اتارنے کے بعد اس کی حفاظت نہیں کرتے، ٹھیک ہے جی، سڑ کر بیکار یا بہت کم قیمت رہ جاتی ہے، یہ سب امور اسراف اور تبذیر یعنی فضول خرچی میں داخل ہے، جس کی ممانعت قرآن کریم میں آئی ہے، اس لیے کھال احتیاط سے اتار کر ضائع ہونے سے بچانا شرعاً ضروری ہے، اور جس نے قربانی کی کھال خریدی وہ اس کا مالک ہو گیا، اس میں ہر قسم کا تصرف کر سکتا ہے، خواہ اپنے پاس رکھے، فروخت کرے، قیمت اپنے خرچ میں لائے، کچھ بھی۔ ایک اور مسئلہ، قربانی کی گائے میں جو لوگ شریک ہوں وہ کھال میں بھی اپنے حصے کے برابر شریک ہوں گے، کسی ایک شریک کو یہ کھال باقی شرکاء سے اجازت لیے بغیر
اپنے پاس رکھ لینا یا کسی کو دے دینا جائز نہیں۔ ایک اور مسئلہ ہے جی، اگر ایک شریک باقی شرکاء سے ان کے حصے جو کھال میں ہے خرید لے تو پوری کھال اپنے استعمال میں لا سکتا ہے۔ پھر اگر یہ شخص اس کھال کو روپے یا کھانے پینے کی اشیاء کے بدلے فروخت کرے گا تو قیمت کا 7واں حصہ جو اس کو اپنا تھا اس کا صدقہ واجب ہوگا، اور باقی 6 حصے جو شرکاء سے خریدے تھے ان کی قیمت کا صدقہ اس پر واجب نہیں، اسے اپنے خرچ میں لانا درست ہے۔ زیدے کو مسئلہ کے مذکورہ بالا سب مسائل میں جو احکام کھال کے ہیں وہی جانور ذبح کرنے کے بعد اس کی اون اور بالوں کے ہیں، اور اگر اون اور بال فروخت کر دیے تو جو تفصیل کھال کی قیمت کے متعلق بیان کی گئی وہی ان کی قیمت میں بھی ہوگی، مگر یاد رہے کہ قربانی کا جانور ذبح کرنے سے پہلے اس کی اون بال کاٹنا جائز نہیں، اگر کاٹ لیے تو ان کا یا ان کی قیمت کا صدقہ کرنا واجب ہے، اپنے استعمال میں لانا جائز نہیں۔ واللہ اعلم۔ اب جو جانور کو یعنی قربانی کا طریقہ اور آداب کیا ہیں جی؟ قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ پہلے قربانی کے جانور قبلہ رخ لٹائیں اور یہ دعا پڑھیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک له وبذلك امرت وانا اول المسلمین اللہم منک ولک، ٹھیک ہے جی، اور پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جانور کو تیز چھری سے ذبح کریں، اور ذبح کے بعد یہ دعا پڑھیں، اللہم تقبلہ منی کما تقبلت من حبیبک محمد وخلیلک ابراہیم علیہم السلام۔ ذبح کرنے سے پہلے چھری کو خوب تیز کر لیں، ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کریں، ذبح کرنے میں جانور کی گردن نہ توڑیں، اور جلدی ٹھنڈا کرنے کے لیے اس کا حرام مغز نہ کاٹیں، کھال اتارنے اور گوشت کے ٹکڑے کرنے میں جلدی نہ کریں جب تک جانور پوری طرح سے ٹھنڈا نہ ہو جائے۔